علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ جو حضرات قربانی دیتے ہیں وہ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور سنیں۔ دیکھیے، ہر مسلمان مرد عورت صاحب نصاب پر جو ہے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ قربانی دینے کے لیے صاحب نصاب کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، اور اگر کوئی صاحب نصاب نہ بھی ہے، اگر وہ دینا چاہے تو قربانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب ہر وہ شخص ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا بچہ، کوئی بھی ہو، اگر وہ 7.5 تولہ سونے کا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے تو وہ صاحب نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ مطلب کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک، چاہے کوئی بھی ہو، وہ صاحب نصاب ہے، ان کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص نہ ہی سونے کا مالک ہے نہ ہی چاندی کا مالک ہے، لیکن اس کے پاس اتنی رقم ہے، اتنا مال و دولت ہے، پیسہ ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، جب چاہے تب خرید سکتا ہے، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اب صاحب نصاب ہونے کے لیے یہ بھی ایک شرط پائی جاتی ہے کہ جو صاحب نصاب ہو جائے، مالک نصاب ہو گیا، تو کم سے کم 1 سال اس چیز کا مالک رہا ہو، یعنی اتنے رقم کا مالک رہا ہو، نصاب ہو۔ اور اگر سال میں کبھی یہ جو ہے 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے مہینے میں وہ جو ہے پھر سے کنگال بن جاتا ہے، یعنی پھر سے ان کے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے، مالک نصاب تک نہیں پہنچتا ہے، یا 2 مہینہ رہتا ہے، 3 مہینہ رہتا ہے، سال نہیں پھرا ہے، تب بھی وہ مالک نصاب نہیں قرار دیا جائے گا، مالک نصاب نہیں ہوگا۔ مالک نصاب ہونے کے لیے کم سے کم 1 سال جو ہے وہ صاحب نصاب رہا ہو۔ تو اب جو صاحب نصاب ہو جائے گا ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اب قربانی آج ہمارے معاشرے میں اکثر پایا جاتا ہے کہ ہم قربانی نہیں دیں گے، ہمارے ابو دے رہے ہیں، یا ہم لا کر کے جانور کو ابو کے نام سے دلائیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوست۔ جو شخص صاحب نصاب ہے، قربانی اس پر واجب ہے، جو نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہے۔ آپ کے والد اگر باحیات ہے اور ان کے پاس رقم نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ اتنے رقم کے مالک ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر آپ اس حالت میں، ایسے حالت میں جو ہے آپ چاہیں گے کہ میں اپنے والد کے نام پر قربانی دے دوں گا، تو نہیں ہوگا، بلکہ آپ صاحب نصاب ہے، آپ کے والد نہیں ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے، نہ کہ آپ کے والد کے اوپر۔ پہلے آپ اپنے نام سے دیں، پھر والد کے نام سے۔ اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ خود بھی قربانی دے سکتے ہیں اور اپنے باپ کے نام سے بھی خوشی میں دے سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرسٹ آپ کو دینا ہے۔
پھر آپ اپنے باپ کے نام سے دیں، اپنی امی کے نام سے دیں، اپنے بچوں کے نام سے دیں، اگر اور ہے تو حضور کے نام سے دیں، کسی کے بھی نام سے دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو سب سے پہلے آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اگلے سال ہم قربانی دے دیے یا پچھلے سال دے دیے، اس سال نہیں دیں گے یا اگلے سال دیں گے۔ آپ اگر ہر سال صاحب نصاب ہیں تو آپ پر ہر سال جو ہے قربانی واجب ہے، صرف 1 سال یا 2 سال نہیں۔ تو یہ قربانی کی اہم کن کے اوپر جو ہے واجب ہے، یہ اہم مسئلہ تھا۔ آئیے اور آپ کو بتاؤں کہ قربانی دینے کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے نا، یہ ہر کوئی پوچھتے ہیں حضرت کیا ہمیں ان کو تقسیم کرنا چاہیے، ہمیں بانٹنا چاہیے یا کسی کو کھلانا چاہیے یا ہم کیا کریں۔ تو اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے، اگر قربانی کا گوشت آپ پورا کھا سکتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں گھر میں، کوئی حرج نہیں۔ آپ اگر پورا بانٹنا چاہتے ہیں تو بانٹ بھی سکتے ہیں پورا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کچھ رکھنا چاہتے ہیں، کچھ بانٹنا چاہتے ہیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جیسے چاہے ویسے ان گوشتوں کو تقسیم کر سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں، یا خود اپنے گھر کے لیے رکھ سکتے ہیں، پورا کے پورا بھی رکھ سکتے ہیں، پورے کے پورے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، آدھا رکھ سکتے ہیں، آدھا تقسیم کر سکتے ہیں، یا 3 پاؤ رکھ سکتے ہیں، 1 پاؤ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں کہ ہمیں بانٹنا کوئی واجب ہے، ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں۔ لیکن دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، آپ خود غور و فکر کریں کہ قربانی کون دیتا ہے۔ تو آپ کہیں گے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہوتا ہے قربانی وہی دیتا ہے۔ تو جب جو صاحب نصاب ہوتا ہے قربانی وہی دیتا ہے، تو ذرا سوچئے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ پورے سال میں، پورا سال چھوڑیے، ہر مہینے ہر ہفتے میں وہ گوشت منگا کر کھاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ وہ کبھی ایسا ہوتا ہے روزانہ وہ گوشت کھاتا ہے کہ نہیں؟ تو اب ذرا سوچئے، آپ کے پاس جو قربانی دیتا ہے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے اور وہ ہر پورے سال بھی گوشت کھاتا ہی رہتا ہے، تو اب بھی اگر قربانی دے کر وہی کھائے تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ بلکہ قربانی جو دیتا ہے، ایسی یہ اللہ کے راہ میں ان چیزوں کی قربانی دی جاتی ہے، اور اس کا حق جو ہے وہ لوگ زیادہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس رقم نہیں ہے، جو قربانی نہیں دے سکتے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کئی مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے گزر جاتے ہیں، تب ایک مرتبہ کبھی گوشت لا کر وہ کھاتے ہیں، اور بمشکل 1-2 مرتبہ جو ہے مہینے میں کھا لیتے ہوں گے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو جن کے پاس قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، رقم نہیں ہے، آپ ان کے گھر میں اپنا گوشت پہنچائے اور انہیں دے، اس سے بہت ہی آپ کو فائدہ ہے اور زیادہ